اگر کسی شخص سے ماہ رجب کی برکتیں کسی وجہ سے پوری طرح حاصل نہ ہو سکے تو اہل علم کے مطابق اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں اپنے رب کی طرف سچی توبہ کے ساتھ رجوع کرے۔ نماز عصر کے بعد دعا اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ایک بابرکت عمل ہے، کیونکہ قرآن خود ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دلوں کے لیے سکون اور ایمان والوں کے لیے رحمت قرار دیا، اس لیے کسی بھی آیت مقدس کی تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے تو وہ انسان کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اصل برکت الفاظ کی تعداد یا کسی خاص وقت کی پابندی سے نہیں، بلکہ نیت کی اخلاص اور عمل کی درستگی سے حاصل ہوتی ہے۔ ماہ رجب میں عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کی فضیلت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ خود انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کا پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا نماز عصر کے بعد قرآن کی کسی آیت کی تلاوت ہو یا دعا، اسے یقین، ادب اور عاجزی کے ساتھ کیا جائے۔ یہی طریقہ شریعت کے مطابق بھی ہے اور اسی میں حقیقی روحانی فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ ماہ رجب کے مہینے کی ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کر سکے تو نماز عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد ماہ رجب کے مہینے میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت جلد مال و دار ہونا چاہتے ہیں اور رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے یہ عمل کریں۔ اسی طرح عصر کے بعد کا وقت بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہی اعمال دیکھتے ہیں اور ان میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت جو عمل کیا جاتا ہے اور جو قرآن کریم کی سردار آیت کو ماہ رجب کے مہینے میں پڑھ لیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے حکم سے رزق کی بارش ہوتی ہے۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، کیونکہ یہ وقت بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ آج کل عصر کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہ چند منٹوں کا عمل ہے، 2-4 منٹ۔ اگر آپ یہ تسبیح یا قرآن کریم کی آیت مقدسہ 21 بار بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اپنی قسمت پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آیت پڑھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رجب کا ہر دن ہی برکت والا ہے، ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، لیکن جو اللہ نے نماز عصر کے بعد کے وقت میں جو برکت رکھی ہے وہ شاید باقی اوقات میں نہیں ہے۔ سارے دن کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ عصر کے بعد کا ہے، ساری رات کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ یہ بات جس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنا وقت نہیں برباد کرتا، وہ وقت نہیں ضائع کرتا، وہ اس وقت میں اپنی تمام حاجتیں پوری کروا لیتا ہے، اپنی ہر مشکل حل کروا لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ 2 صبح 2 شام یعنی 2 نمازیں اس کے بعد ہیں۔ اس وقت کی حفاظت کرو، لہٰذا عصر کے بعد کا وقت غفلت میں نہیں گزارنا، اس میں اور کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم سے کم 1 سے 3 دن مسلسل آپ نے نماز عصر کے بعد قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب سن لیجئے گا، طریقہ سن لیجئے گا، بڑی آسان ہے، بالکل مختصر سی، ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جس کا بھی مقدر سویا ہوا ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اسے جگا لے، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت سنوار دیں گے۔ اس لیے مخصوص طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ والے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سارے انعامات جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس ماہ مبارکہ کی تمام برکتیں حاصل کر لیں۔ اسی طرح جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں، یہ زیادہ پسند ہے۔ آپ نے تو صرف ایک آیت کو چند بار پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور تسبیحات ہوں گی جو آپ پڑھیں گے، اور دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، نماز عصر آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ وہیں بیٹھیں جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آپ جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہوں تبھی اس عمل کو کریں، باہر نہ کریں، بلکہ جہاں بھی آپ نماز عصر کی اذان ہو چکی ہے تو اس وقت آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد بالکل آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہر بچہ، بوڑھا، جوان اس بات کو سمجھ لے، دل پہ لکھ لے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ جو بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے، جو جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہے اس کو پڑھتے جائیں اور انعامات حاصل کرتے جائیں۔ اب میں آپ کو بالکل ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ آپ نے اس عمل کو، اس آیت مقدسہ کو پڑھنا باوضو ہے۔ دیکھیں نماز عصر کے بارے میں حضرت جابر سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نمازوں میں خصوصی نماز، بیچ والی نماز کی حفاظت رکھو۔
और अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े रहो। सूरह बकरा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फ़जर और सूरज डूबने से पहले असर की नमाज़ पढ़ेगा। यानी कि वो बंदा दोज़ख में भी नहीं जाएगा, और ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितने इनामात अता फरमाए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और इसके ग़ुरूब होने से पहले की नमाज़ें पढ़ता होगा। फिर ये नमाज़ वो नमाज़ है कि जब बंदा कब्र में जाता है उसको आप किसी भी वक़्त दफ़नाते हैं, फ़जर के बाद दफ़न करें, ज़ोहर के बाद या इशा के बाद, लेकिन जब कब्र में उतारते हैं तो हर कब्र में उतरने वाले को असर का वक़्त दिखाई देता है। तो ये कितनी सादा-सी बात है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये वक़्त आम वक़्त नहीं होता, ये वक़्त तो इतना मुबारक है कि अगर इंसान चाहे तो उसी वक़्त में ही अपना जीना और मरना मुकर्रर करवा ले। इसलिए दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसकी नमाज़ असर छूट गई, गोया उसका घर माल सब लुट गया, यानी असर मुबारक नमाज का फ़ौत होना बर्बादी अमाल में से है। यानी इसका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो तबाह हो गया, जिसकी नमाज असर फ़ौत हो गई या जिसने नमाज असर को ज़ाया कर दिया, तो ये उसके लिए बर्बादी है। लेकिन आपने नमाज असर पढ़ने के बाद वहीं बैठे रहना है। चंद मिनट आपने बस बैठना है। अमूमी तौर पर हम इतना टाइम वैसे भी बैठ जाते हैं नमाज असर के बाद, तो इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बलाओं से निजात मिलती है, हर किस्म की बलाओं से हिफाजत हो जाती है, हर किस्म की परेशानियों से निजात मिल जाती है, हर किस्म के दुख और मुसीबतों से निजात मिल जाती है। देखें, उस वक़्त कोई भी शख्स अपने ऊपर गम और परेशानी का इनकार नहीं कर सकता। हर शख्स किसी न किसी मर्ज़ के अंदर, किसी न किसी मुश्किलात के अंदर, किसी न किसी मुसीबत के अंदर, किसी को औलाद का मसला, किसी को रोज़गार का मसला, किसी को जॉब का मसला, किसी को कर्ज़े का मसला। इस अमल की बदौलत बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। इधर अमल पढ़ते हैं और उधर कामयाबी मिल जाती है। इधर वज़ीफ़ा मुकम्मल नहीं होता, उधर कामयाबियाँ आ जाती हैं, इसलिए इधर वो अमल करते हैं, इधर से रिज़्क के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, अब आपने कुशादगी रिज़्क और कर्ज़े की अदायगी के लिए अगर पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जो आयत पढ़नी है वो ज़रा समझ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आपने अपने ऊपर हर दम, हर हाल में करना है। अपने ऊपर दम करेंगे, और दम कैसे करना है? हाथों के ऊपर दम करें, पूरे वजूद पर फेर लें, बस ये आपका दम होगा। बस ये इतना सा दम करना है, और दम करते ही आप खुद देखेंगे कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला आपको निजात अता फरमाता है, कैसे आपकी मदद करता है, कैसे आपकी राहें खुलती हैं। अब आपने सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है उसको ज़रा समझिएगा। बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ बात समझाऊँगी। दरूद पाक पढ़ना है आपने 7 मरतबा, और इससे पहले आपने नियत कर लेनी है। मकसद की जूँ ही नमाज़ से सलाम फेरेंगे, आप वहीं बैठे-बैठे ताऊज़ और तस्मीह पढ़ेंगे। नियत करेंगे, या अल्लाह मेरी फ़लाँ मुश्किल, फ़लाँ हाजत, फ़लाँ परेशानी है, या अल्लाह तू उसको हल फरमा। आपने इस तरतीब के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करनी है, और इस फ़रियाद को 3 बार आपने दोहराना है। या अल्लाह मेरी फ़लाँ मुश्किल, या अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत है, जो भी आपका मकसद है, 3 बार आपने इसी तरह अल्फ़ाज़ कहने हैं कि या अल्लाह मेरी मुश्किल को हल फ़रमा, या अल्लाह मेरी फ़लाँ मुश्किल को हल फ़रमा, मेरी फ़लाँ परेशानी को दूर फ़रमा। इस तरह कहने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। याद रखें, ये तमाम अमाल असबाब हैं। असल देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ये बात भी ज़हन में रखिएगा। इसके बाद आपने कुरान करीम की एक मुकम्मल सूरत पढ़नी है। वो सूरत जिसके बारे में है कि ये रहमत भरी सूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर रहमतों का ज़िक्र किया, बरकतों का ज़िक्र किया, फ़ज़ीलतों का ज़िक्र किया, और उसको पढ़ने के साथ-साथ आपको वो आयत मुक़द्दसा मैं बताने जा रही हूँ कि आपने जो चीज़ पढ़नी है सूरह मुबारका की सिर्फ़ एक आयत। शुरू में आप इसको 70 बार पढ़ेंगे, और वो आयत मुक़द्दसा जिसको आपने चंद बार पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। और ये वो अमल है, ये आयत मुक़द्दसा है, तो यकीन जानें, नबियों रसूलों ने भी पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर करम फरमा दिया। जंगों में पढ़ी गई तो अल्लाह ने फ़तह अता फरमा दी, मुसीबत ज़दा ने पढ़ी तो मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दी। अब 70 मरतबा जो पहली आयत मुक़द्दसा आपने पढ़नी है, फिर ये देखें उसके अंदर आज जितनी भी चीज़ें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक सिर्फ़ पहली आयत मुक़द्दसा है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के इसमें मुबारक जो अलग से हैं वो नहीं है, सिर्फ़ कुरान की आयत और एक सूरत है जिसको आपने पढ़ना है। तो नाज़रीन, इसलिए ये सरदार आयत को पढ़ें, इंशाअल्लाह सरदारी मिल जाती है। सरदारी जो लोग चाहते हैं कि मुझे सरदारी मिल जाए, हम लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर थे। आपने 14वीं रात की चाँद की तरह देखा। फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे इस चाँद को तुम लोग देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी किस्म की कोई मशक्कत और तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए अगर तुम सूरज के तुलू होने से पहले और गरूब होने से पहले की नमाज़ को पढ़ लो, तो फिर अपने रब को ऐसे ही देखोगे। तो ये कितनी खुशनसीबी की बात है। मैं तो जब ये पढ़ती हूँ हदीस मुबारका, मेरी माँओं, बहनों, मेरी दोस्तों, मेरे भाइयों, जब आप ये अमल करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वाक़ई अमाल भी मुकद्दर बदलते हैं। अमाल के ज़रिए तकदीर बदलती है, बदलने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। लेकिन ये अमाल वसीला बन जाते हैं, जैसे शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, मसीहा तुम्हारा डॉक्टर बन जाता है, दवाई बन जाती है। इस तरह ये अमल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो फिर जैसा अल्लाह से माँगा जाता है, अल्लाह अता फ़रमा देता है। अब जो पहली आयत मुक़द्दसा आपने पढ़नी है, उसकी तादाद मैंने 70 बार आपको बताई है। और ये कुरान करीम की उस सूरत की आयत मुक़द्दसा है जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बयान किया। तो सहाबा ने ताज्जुब किया इसकी अज़मत और शान को सुनकर। इस आयत को पढ़ने वाले इसके अलग-अलग भी अमाल बताते हैं, वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन आज के अमल का एक ख़ास बात बता रही हूँ
کہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کے اندر اللہ بھی، اللہ کا نام بھی، الصمد بھی اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اس کی تعداد بھی آپ نے دیکھیں کتنی بار پڑھنی ہے، یہ مختصر ٹائم لگے گا، کوئی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگنے والا۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً جتنی تعداد میں نے بتائی ہے کتنا ٹائم لگے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ بھی لگ سکتا ہے، اگر کوئی اچھے طریقے سے پڑھے گا تو 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، ٹوٹل عمل 5 منٹ۔ عصر کے بعد اگر آپ نے نہیں دے سکتے تو ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں 3 دن مسلسل کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک دن کے اس عمل سے کہ مجھے اس عمل نے کیا طاقت دی ہے، اس عمل سے مجھے کیا کیا انعامات ملے اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو دوستو یہ تو وہ اس میں مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہمیشہ کرم فرمایا، ان کو تسخیر خلق نصیب ہوئی، لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان سے چاہت کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے ہاں خوشحالی آتی ہے اور پریشانیاں تو ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ پھر اس لیے ناظرین اب آپ نے ذرا آگے چلنا ہے، آگے والی چیزوں کو بھی اسی طرح سنتے جائیے گا، پڑھتے جائیے گا، کیونکہ یہ وہ سورہ مبارکہ کا ہے جس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تھا، جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے، جنت میں ہے۔ باپ نے اسے کہا کل رات میں نے تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج بہشت میں جنت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس نے کیا کہا تھا، اب سنیے گا ذرا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہم پر سے گزرا، اس نے ہمارے اوپر سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں سے یہ میرا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ راستے میں جاتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک سورت کو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قبرستان والوں کو اس سورت کا ثواب تقسیم کرے تو ان کی قبروں کو جنت بنا دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ماہ رجب کا وہ مہینہ جس میں رے سے مراد اللہ کی رحمت اور جیم سے مراد بندے کا جرم اللہ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، اور بے سے مراد بخشش، یعنی کہ اس بندے سے نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ماہ رجب کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ پھر یہ جو سورہ مبارکہ کی آیت ہے اس کے بارے میں بیت المقدس، جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کیا، سفر کیا جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر قاب قوسین، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ بلندیاں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری شانیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھی۔ اس لیے ناظرین یہ وہ لمحات ہیں جو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کو بتاتا ہے۔ 27 رجب کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تھے اور دنیا سے چلے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمانوں کی دنیا میں۔ اس لیے ناظرین آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور وہاں سے حتیم کعبہ میں آئے، اور حتیم کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے، گویا کہ باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستے میں کیسے کیسے مناظر دیکھے، جو جو منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پھر وہ بیان فرمایا، اور براق پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے سواری پیش کی، یعنی کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت واقعہ ہے، اگر یہ سناؤں تو وقت بہت چاہیے، میں تو آج اختصار کے ساتھ صرف عمل بتاؤں گی، 1-2 باتیں صرف عرض کروں گی آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں امت کی یاد ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، اس لیے امتی کو بھی چاہیے کہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا چاہیے، حضور پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے۔ اس لیے ناظرین آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ اس امت میں آنے کے لیے تو انبیاء خواہش کرتے ہیں، نبی دعا کرتے رہے یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری آنکھ کھلی اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا گیا۔ تو اس لیے ناظرین ہماری خوش قسمتی ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح کریں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس کا حبیب بھی خوش ہو جائے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے جس کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، وہ بھی اس مہینے کی بڑی خاص بڑی اہم صورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ وہاں معراج کی رات میں نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کس کے لیے ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اس غلام کے لیے جو ماہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو ناظرین اس مہینے میں کوشش کریں، ایک آدھ روزہ بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نصیب ہوگا، رحمت نصیب ہوگی۔ دیکھیں جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا کے اندر آپ یہ ایک اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت بندہ بے کسی میں ہو، مصیبت میں، یعنی کہ سارے کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں، کوئی اس کو کہیں سے امید نہ لگتی ہو، تو پھر بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارے تو 3 مرتبہ یہ دعا کے اندر آپ نے یہ سب مبارک پڑھنا ہے، اور 3 بار یہ پڑھنے کے بعد 3 بار ہی اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔
آپ نے یوں کہنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کہیں میرے رب، یعنی کہ آپ نے کہہ دیا یا ربنا میری مشکل آسان فرما، فلاں حاجت پوری کر دے، فلاں مشکل آسان کر دے۔ آپ نے دعا کے اندر اس طرح سے یہ الفاظ کہنے ہیں، تو آپ نے 3 بار ہی اپنے اس مقصد حاجت کا نام لینا ہے۔ اب وہ اس مبارک وہ آیت مقدسہ جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو ترتیب بتا رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ ایک بار سمجھ نہ آئے ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، لیکن غلط نہ کیجیے گا، آگے پیچھے نہ کیجیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے ہی بھلائی کی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں لیکن کامیابی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا ہوتا۔ تعدادوں میں کمی بیشی کر جاتے ہیں، شیطانی حملوں سے بچ کر مکمل کامل یقین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان ساری باتوں پر عمل کر کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ اگر یہ بھائی کر سکتے ہیں تو پھر کریں، اگر نہیں تو پھر اپنا وقت کہیں اور صرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ سعادتیں دی ہیں کہ ہم ماہ رجب کا مہینہ بھی پا رہے ہیں، آگے شعبان آئے گا، آگے رمضان۔ اللہ کس کس کو نصیب کرتا ہے، خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان مہینوں میں خاص اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے۔ اب آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا، ایک بار بسم اللہ، باقی آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں، اس طرح آپ کی 10 بار وہ بسم اللہ کے بغیر ہوگی اور ایک بار بسم اللہ کے ساتھ ہوگی، اس طرح آپ کی یہ 11 بار سورت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ مزید اس آیت کی طرف آتے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، اور جو انسان جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بار بار بتایا۔ اسی طرح یہ آیت مقدسہ جو اب میں بتا رہی ہوں، یقین جانیں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب بھی پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کچھ بھر دیا۔ وہ اتنی مشکل اور اتنی پریشانی جس انسان کو لاحق ہو، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور ایک شخص نے جب کسی کو اذیت دینے کا ارادہ کیا تو اس دوسرے شخص نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی وقت محفوظ کر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کلمات کی برکت سے بڑی مشکل سے نکلا تھا۔ یہ کلمے ہیں، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔